السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید شفاعت احمد۔ یوم قرارداد پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے بہترین لکھی ہوئی سپیچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپیچ کا آغاز آپ کچھ ایسے کریں گے: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر گرامی اور حاضرین مکرم، السلام علیکم۔ قوموں کی تاریخ میں بعض دن ایسے ہوتے ہیں جو ان کی قدر و منزلت اور عزت و توقیر کی علامت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح 23 مارچ کا دن پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے تاریخی اور ملی جذبوں کے انمٹ نقوش کا حامل ہے۔ 19ویں صدی میں جب 7 سمندر پار سے آنے والی ایک قوم نے بر صغیر کے باسیوں کی آزادی سلب کر کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا، تو جنوبی ایشیا کے مسلمان انگریزوں کی چیرہ دستیوں اور ہندوؤں کی سازشوں کی وجہ سے مذہبی، سیاسی اور سماجی طور پر پس کر رہ گئے۔ گزر رہے تھے شب و روز اس طرح جیسے، گزر رہے تھے شب و روز اس طرح جیسے، طلسم ظلمت غم پھر نہ ٹوٹے گا۔ غلامی انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور پھر مسلمان جو قرآن حکیم فرقان حمید کی شکل میں ایک اپنا ضابطہ حیات رکھتے ہیں، وہ کفر و الحاد کے سائے میں کیسے زندگی گزار سکتے تھے؟ مخلص اور استقلال و عزم کے پیکر رہنماؤں نے اس دبی چنگل کو ہوا دی جو بھڑک کر شعلہ بن گئی۔ بر صغیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلمانان ہند اپنے مدبر اور عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا: اس خطے میں مسلمانوں کی ایک ایسی الگ مملکت قائم ہو جس میں وہ اپنے مذہب، تشخص اور روایات کے مطابق آزاد اور خود مختار زندگی گزار سکیں۔ ہماری راہیں منور ہیں کہکشاں کی طرح، ہماری راہیں منور ہیں کہکشاں کی طرح، ہمارے دل میں چراغ جنوں فروزاں ہے۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، میں مسلم لیگ کے تحت ایک ایسا عظیم الشان جلسہ برپا کیا گیا جو نہ صرف آزادی پاکستان کی نوید بنا بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، اور ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ملک کی قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا: مسلمان ایک قوم ہیں، ان کے لیے ایک قومی وطن چاہیے جس میں ہماری قوم مذہبی و ثقافتی، اقتصادی و معاشرتی اور سیاسی زندگی کے میدان میں اسی طریق پر بھرپور ترقی کر سکیں جو ہمارے اپنے تصورات اور قومی مزاج کے مطابق ہو۔ صدر ذی وقار، اس قرارداد نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی، اور وہ نئے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی قرارداد کے چند برس بعد 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان ابھرا۔ آزادی پاکستان کی داستان بہت دل خراش ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس شمع کو اپنے خون سے روشن کیا، ماؤں نے اپنے راج دلاروں اور بہنوں نے اپنی آنکھوں کے تاروں کو کٹتے، تڑپتے اور خاک و خون میں نہاتے دیکھا۔ آج ہم اس آزاد مملکت پاکستان میں آزاد شہری کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انہی قربانیوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قربانیاں رنگ لائیں اور 23 مارچ 1940 کی روح قائم اور یاد تازہ رہے، تو ہمیں ملک سے غربت، جہالت اور بیماری کا قلع کما کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل یعنی طلباء عملی زندگی میں پہنچ کر سچے مسلمان اور وطن عزیز کے کارآمد شہری ہوں، تو پھر ہمیں یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم دوسرے ملکوں سے کیا کیا چیزیں منگواتے ہیں اور یورپ جانے کے کون کون سے راستے ہیں،
بلکہ ہمیں یہ علم دیا جائے کہ ہم وطن پاکستان کے دشمنوں سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں، ملک کو مستحکم اور خوشحال کس طرح بنا سکتے ہیں، اور آزادی کی اہمیت کا حقیقی درس دیا جائے۔ یہی وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے۔ یہ سرزمین پاک وطن جس کا نام ہے، یہ سرزمین پاک وطن جس کا نام ہے، روشن تجلیوں سے جو ہر صبح و شام ہے، ہر ذرہ اس زمیں کا خورشید نام ہے، روح وفا ہے، مظہر حسن تمام ہے۔ اسپیچ کمپیئرنگ پوئٹری سے ریلیٹڈ کنٹینٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔